ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو اکثر مسائل ہیں ان کا تعلق آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہے. جب قانون اور آئین سب کے لیے برابر نہیں ہوگا اور جب قانون اور آئین پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تو ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو آپریشن کرنے پڑتے ہیں. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس میں ایک کیس کی سماعت تھی اور ایمان مزاری اور ہادی چٹھا دونوں میاں بیوی وکیل ہیں. تو ان کے بہت سے مقدمات ہیں، کچھ مقدمات جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں. تو ایک ایف آئی آر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، پچھلے سال کی ایف آئی آر ہے. ان پہ 6 مہینے پہلے ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی جو آج سامنے آئی ہے، اور ایف آئی آر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایف آئی آر کے مطابق انہوں نے پچھلے سال یعنی کہ 6 مہینے پہلے ملزمان نے ملک دشمن ایجنڈے کی تکمیل اور دہشت گرد تنظیموں کے اعلی کار بنتے ہوئے احتجاج کیا. ایمان مزاری، نادیہ بلوچ، آمنہ بدر ڈنڈوں سے جبکہ ہادی چٹھا پستول سے مسلح تھے. ڈیوٹی پر موجود سرکاری ملازمین کے ساتھ ہاتھا پائی کی، عوامی اور سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ کیا. ہادی چٹھا بما 3 نامعلوم نے سرکاری ملازمین کی وردی پھاڑ دی، زد و کوب کیا اور ان پر تشدد کرتے رہے. ہادی چٹھا کی نگرانی میں ایک شخص نے کانسٹیبل آصف محمود کو جان سے مارنے کی نیت سے زمین پر گرایا، گلا دبایا اور گھسیٹا. ہادی چٹھا نے قتل کی نیت سے آصف محمود پر سیدھا فائر کیا لیکن آصف محمود خوش قسمتی سے بچ گیا. اب یہ جناب اسلام آباد پریس کلب کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا جی، اور اس میں گولیاں چل رہی ہیں. اس میں ہادی چٹھا جو ہے وہ پولیس والوں کے ساتھ گتھم گتھا ہے، نیچے گرا رہا ہے، گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے اور پستول لے کے گھوم رہا ہے. اور بیرسٹر صاحب انٹرسٹنگلی اس پورے واقعے کی کوئی کسی نے تصویر نہیں بنائی، کوئی سیلفی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایف آئی آر آج سامنے آئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی ہی پرسرار ایف آئی آر ہے اور ایف آئی آر لکھنے والوں کی انکوائری ہونی چاہیے؟ میر صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر یہ وقوع ہوا ہے تو بالکل ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گلٹی ہے، اور ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کرمنل مشینری یا انویسٹیگیٹو پروسیس جو سٹارٹ ہوتا ہے. انویسٹیگیشن کا پورا ایک میکنزم ہے اور وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے لیے. یہ کرمنل مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، جسے عام فہم ہم اپنی لیگل لینگویج میں کہتے ہیں کہ اس طرح ایک کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. جو آپ نے کہا کہ پرسار ایف آئی آر ہے یا نہیں ہے، اب یہ تو انویسٹیگیشن جب چلے گی ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ نہیں. آپ کیا چیزیں بطور ایک وکیل کے، اگر آپ ایک وکیل کے طور پہ سوچیں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی ایف آئی آر 6 مہینے تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور جب واقعے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فائرنگ بھی ہوئی ہے، اس میں گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹے ہیں، اس میں لوگوں کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے. اور پریس کلب کے باہر تو ہر وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ موبائل فون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس کی کوئی کسی نے ویڈیو نہیں بنائی. دیکھیں، اس کے جائے وقت وقوع کیونکہ میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ یہ ایف آئی آر کے کانٹینٹس کیا ہیں. میری حقیقتاً میں نے ایف آئی آر نہیں پڑھی اور اس کی جائے وقت وقوع جو ہے وہ کیا ہے میں بالکل دیکھ بھی لیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی ایف آئی آر میں جو اس کا کون سی جگہ پہ ہوا یہ وقوع، آپ نے کہا کہ نیشنل پریس کلب کے باہر ہوا. اگر نیشنل پریس کلب کے باہر ہوا تو ظاہری بات ہے وہاں پہ اگر یہاں پہ کسی نے ملک دشمن گفتگو کی ہے یا کوئی ملک دشمن نعرہ لگایا، اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، لیکن 6 مہینے پہلے ہونی چاہیے تھی نا. دیکھیں، اب یہ 2 چیزیں ہیں. میں اس چیز کو بالکل کنڈون نہیں کرتا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو جس تاریخ کا وقوع ہے اس کے بعد جس تاریخ کو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں دیکھ کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ فوجداری پریکٹس میں تو یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اگر ڈیلے ہے ایف آئی آر لانچ کرنے میں تو اس کا بینیفٹ تو اکیوز کو جاتا ہے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے شفیع صاحب کہ یہ ایمان مزاری جو ہے یہ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت یہ آپ کی حکومت کے زیر تاب رہتی تھی، اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو ان کے زیر تاب رہتی ہے. گرفتاری ویسے اس کی پچھلے دور میں ہوئی تھی، اس دور میں نہیں ہوئی تھی. اب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو بھی جائیں گی. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس کو بھی بری لگتی تھی، اب نون لیگ کی حکومت ہے اس کو بھی بری لگتی ہے؟ دیکھیے، ابھی اگر آپ ایک اور چیز میر صاحب دیکھ لیں نا، اب 9 مئی ہوا تھا 2023 میں، اب سہیل آفریدی صاحب کو اس میں چارج کر دیا گیا، مطلب 3 سال تقریباً بعد. تو یہ حکومت تو پتہ نہیں کر کیا رہی ہے، یہ پرانے ایف آئی آرز ڈھونڈ رہی ہیں، کیا کر رہی ہے، سب کو اسی میں چارج کیا جا رہا ہے. جہاں تک ایمان مزاری کی بات ہے تو اگر اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہو، جیسے آپ نے کہا، بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اسی ٹائم ہونی چاہیے تھی. یہ تو نہیں ہے کہ ابھی آپ کسی اور ایشو کی وجہ سے کوئی پرانی ایف آئی آر میں اس کو چارج کر لیں. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی جس طرح رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگر 8 فروری کی کال واپس نہیں لی گئی
تو 9 مئی کے مقدمات کھول دیے جائیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ 9 مئی آپ نے تحریک انصاف کے لیے رکھا ہے, جیسے تھوڑا بہت آپ پہ پریشر پڑے گا آپ وہی مقدمات دوبارہ کھول دیں گے. تو یہ ملک اگر اب آگے چلنا ہے اور جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی ہو, اور جس کی جنگ ہم سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, سویلین سپریمیسی. ناز بلوچ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, سویلین سپریمیسی کی, سویلین سپریمیسی کی جنگ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں. جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کا واقعہ ہے. تو اگر اسلام آباد میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اور جگہ پہ بھی ہوتے ہوں گے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو اور جگہ بھی ہوتے ہوں گے, اس میں پولیس ریفارمز کی سخت ضرورت ہے. اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز کے اندر FIR لانچ ہو جاتی ہے, اور حقیقتاً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 6 ماہ لگ جاتے ہیں گرفتاری کرنے میں. بہت سے لوگ جو ہے وہ مفرور ہو جاتے ہیں, وہ ہاتھ نہیں آتے, وہ ملتے نہیں ہیں, اور پھر کیپیسٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو لوکیٹ کرنے میں, یہ میں اس اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس اسپیسیفک کیس, لیکن ایک جنرلی ایک FIR کا لانچ ہونا اور پھر اس کے اندر اور ایویڈنس کی بات ہوتی ہے. اگر ایویڈنسز انف نہیں ہے, سفیشینٹ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ اگلی پارٹی کو ہی ہوتا ہے جس کو اکیوز کیا جا رہا ہے. اگر تو ایویڈنسز نہیں ہیں, موقع کے اوپر جو ہے کوئی وہاں کی فوٹیجز یا وہاں پہ کوئی اس موقع کے اوپر کوئی چیزیں شواہد انف نہیں ہوئی, تو یہ کیس کمزور ہوگا. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو کیس اس مطابق چلے گا. یہ اس پرٹیکولر کیس کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن جنرلی ہمارے پاس پولیس ریفارمز کی بہت شدید ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں قانون سازی کی بھی بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ گیٹ اوے ہو جاتے ہیں, آسانی سے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں, اور ان کو بیلیں بھی مل جاتی ہیں, بیل بھی مل جاتی ہے, اور پھر دوبارہ وہ باہر آ جاتے ہیں. بیل کیوں مل جاتی ہے ان کو؟ کیونکہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. بہت سارے ایسے جرم ہیں جن کے اوپر سخت سزائیں ہونی چاہیے, لیکن ان کے اوپر بھی ہمارے پاس ابھی تک جو ہے وہ سزائیں موجود نہیں ہیں. تو یہ قانون سازی تو مل ملا کے ہوگی نا. قانون سازی مل ملا کے ہوگی. پولیس ابھی پچھلے دنوں آپ کی پارٹی کی ایک MNA جو ہیں انہوں نے جہیز کے خلاف ایک بل پیش کیا, مسترد کر دیا گیا. حالانکہ جہیز کے خلاف تو سب پارٹیوں کو مل کر ایک قانون منظور کرنے کی ضرورت تھی, اس کو مسترد کر دیا گیا. دیکھیں قانون وہی بات ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے, لیجسلیشن کرنا ہمارا کام ہے, لیکن دوسری طرف جو پولیس ریفارمز کی میں بات کر رہی ہوں, یہ بات میری بلکہ پارلیمنٹ میں طلال چودھری صاحب سے بھی میں نے ان سے بھی گفتگو کی تھی, اور انہوں نے اس بات کو مانا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے کیپیسٹی کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. زیادہ مناسب آدمی ہیں, کیوں جی پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے. بالکل ہے. میں اور گائے بگائے وہ دیکھیں ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ وہ ہوتے بھی رہتے ہیں, اور ابھی تو آپ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کر کے آئے ہیں. جی وہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے تھی, چائلڈ رائٹس کنونشن کے حوالے سے تھی, اور وہ بھی بڑا ان کو بھی بڑی توقع ہے کہ اس پہ بھی قانون سازی ہونی نہیں ہم نے کی. دیکھیں اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک آنریبل ممبر ہیں, ان کا تعلق ہماری اتحادی جماعت سے ہے, شبیلہ فاروقی صاحبہ. انہوں نے بل انٹروڈیوس کروایا کیونکہ انہوں نے سندھ میں 10 سال پہلے ہی انٹروڈیوس کروایا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, اور ابھی انہوں نے اس پارلیمنٹ میں تو حکومت بھی اپنا ایک بل انٹروڈیوس کروا رہی تھی, اور پھر ہم نے ان کا بل یہ اڈاپٹ کیا, اور بڑی اچھی کاوش تھی, اور اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اسی طرح ان کا ایک اور وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل تھا, اس کو میں نے وہ ہائی لائٹ کیا. تو قانون سازی تو ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ افیکٹو امپلیمنٹیشن آف دا لاز جو ہم بناتے ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہے. اور وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ ہم نے ڈنڈا اٹھا کے پولیس فورس تو بننا نہیں ہے. اس کے لیے واقعتاً ناز بلوچ صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ اور پولیس ریفارمز اس پہ بھی کام ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو آج جن واقعات پہ گفتگو کی ہے, ان تمام واقعات کا تعلق آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہے. اچھا, اب یہ ایک اتنا زیادہ یہ لفظ اور یہ جملہ استعمال ہوتا ہے جی کہ ہمارے مسائل کا حل آئین اور قانون کی حکمرانی ہے, تو کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا, اور جو انکار نہیں کرتا اس طرح اسباب میں سر ہلاتا ہے, وہی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتا.